بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ درود شریف کی احادیث کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو درود شریف کی تبلیغ کرنے میں، دعوت دینے میں آسانی ہو۔ ویسے تو کسی ایک کتاب میں درود شریف کی احادیث یکجا نہیں ہے، یہ مختلف کتابوں میں ملتی ہیں ہمیں، مطلب کہ کسی ایک ہی کتاب میں ساری احادیث نہیں ہے، تو اس لیے بڑی دقت پیش آتی ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کتابوں کو ڈھونڈنے میں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ 40 احادیث کو ہم موضوع گفتگو بنائیں گے۔ ویسے اس ویڈیو میں 40 احادیث پوری تو نہیں آنی، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو کوشش کروں گا کہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلی ویڈیو میں 10 احادیث، پھر دوسری ویڈیو میں 10 احادیث، اسی طرح تیسری اور چوتھی میں بھی 10 تو اس طرح ہماری 40 احادیث ہو جائیں گی۔ یہ 40 احادیث آپ کسی کاپی پر لکھ کر انہیں زبانی یاد کر لیں، تاکہ جب آپ کسی کو درود شریف کی دعوت دیں تو ساتھ 1-2 احادیث بھی اس کو فضائل والی سنا دیا کرے، تاکہ اس کے دل میں اثر بھی پیدا ہو۔ اور کوشش کی جائے گی کہ ان تمام احادیث کا حوالہ بھی ساتھ بیان کیا جائے۔ ویسے جس کتاب سے ان احادیث کو میں نقل کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے فضائل درود و سلام۔ اس کتاب میں 3 اماموں کی احادیث کو یکجا کیا گیا ہے، امام ابی اسحاق اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، امام الحافظ ابی بکر احمد بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ، اور امام الحافظ ابی العباس احمد بن معد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے صاحبزادہ علامہ پیر سید احمد محمد شاہ صاحب، اور یہ کتاب آپ کو گوگل پر بھی انشاءاللہ تعالی PDF کی شکل میں مل جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اچھا کوشش کیجئے گا ان احادیث کو ایک کاپی پر لکھ لیں اور پھر اسے زبانی یاد کر لیں۔ زیادہ بڑی احادیث میں آپ لوگوں تک نہیں پہنچا رہا، آپ کو یاد کرنے میں مسئلہ نہ ہو، اس لیے چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہیں وہ آپ کو سناؤں گا، آپ انہیں ایک کاپی پر لکھ کر رکھ لیں۔ کتاب کا حوالہ بھی دے دیا میں نے، کس کس امام کی احادیث شامل کی گئی ہیں اور اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے، اور گوگل پہ بھی میں نے بتا دیا کہ یہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF کی شکل میں مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، پس چاہے تو وہ کثرت تعداد سے مجھ پر درود بھیجے یا کم تعداد میں درود بھیجے، یعنی جو شخص 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کثرت سے درود پڑھے یا کم درود پڑھ لے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو درود بھیجنے کی مدت تک فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے، چاہے وہ کم درود بھیجے
یا زیادہ درود بھیجیں۔ تیسری حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو حذیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل یعنی کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اگلی روایت ہے کہ سیدنا جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت سیدنا محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے مجھ پر درود بھیجنا بھلا دیا تو وہ جنت کے دروازوں سے بھٹک گیا، یعنی وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور حضرت سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے والد سیدنا محمد بن علی الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، پس تحقیق کہ اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا۔ اچھا، یہاں آپ احادیث سنتے ہوئے یہ بھی غور کریں گے کہ ایک ہی احادیث 2 3 لوگوں سے روایت کی جا رہی ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے۔ مثلا آپ نے میرے سے سنا، آپ نے روایت کیا کسی اور کو میرے حوالے سے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے میرے سے سنی اور پھر جب آگے کسی کو بتائی تو میرا نام لے کر بتایا کہ ہم نے یہ حافظ سے سنی۔ اسی طرح کسی اور نے بھی میرے سے سنی تو اس نے بھی میرا نام لے کر بتایا وہی حدیث کہ یہ میں نے حافظ سے سنی۔ تو اسی طرح ایک حدیث کو بہت سے صحابہ کرام نقل کرتے ہیں تو انہی کے نام سے پھر وہ حدیث روایت ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ مقام وسیلہ کیا ہے، اس کو اگلی حدیث میں سمجھتے ہیں کہ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک مقام ایسا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا اور امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور بلند ترین مقام ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے ہی دے گا۔ اس مقام کا نام ہے مقام محمود، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو کہ یا اللہ مقام وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، جیسے نماز کے بعد وہ ہم پڑھتے ہیں نا دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، تو اس میں جو مقام محمود کا ذکر ہے وہ دراصل مقام وسیلہ ہی ہے۔ تو جو شخص جنت میں ایک مقام ہے ایسا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص مقام وسیلہ کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی یاد کریں، لوگوں تک پہنچائیں یہ حدیث بھی۔
اسی طرح 10ویں حدیث جو ہے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس مجلس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا یہ بیٹھنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، اگرچہ وہ بوجہ ثواب جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس مجلس میں کوئی درود نہ پڑھے تو قیامت والے دن یہ مجلس ہمارے لیے حسرت ہوگی کہ کاش ہم اس مجلس میں درود پڑھ لیتے بیٹھ کر۔ بے شک ہم جنت میں چلے جائیں اپنے نیکیوں کی وجہ سے، لیکن جنت میں جا کر بھی حسرت رہے گی ہمیں کہ کاش ہم اس مجلس میں جس میں چند لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اگر ہم اس مجلس میں درود پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اسی بارے میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس مجلس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا یہ بیٹھنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، اگرچہ وہ بوجہ ثواب جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو یہ 10 احادیث ہو گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے کوئی کہ آپ سے یاد نہ ہو۔ آپ ان کو کاپی پر لکھیں اور انہیں یاد کر لیں۔ احادیث یاد کرنے کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو شخص امت کی خیر خواہی کے لیے 40 احادیث یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل بنا کر دیں گے۔ میرے عزیزوں محنت کیجئے، درود کو اپنے تک محدود نہ رکھیے بلکہ اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ سب سے بہترین یعنی افضل ترین کام جو ہے نا وہ دعوت دینا ہے۔ ایک لکھنا سب سے زیادہ افضل ہے، اس کے بعد دعوت دینا اور پھر پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے درود۔ آپ درود پڑھتے ہیں، آپ تیسرے درجے پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب میں کمی ہے، ثواب وہی ہے، پورا ثواب ہے، لیکن میں درجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ افضل درجہ جو ہے وہ لکھنا ہے، اس کے بعد دعوت دینا ہے اور پھر درود پڑھنا ہے۔ تو آپ دعوت بھی دیں، آپ درود تو پڑھ ہی رہے ہیں، آپ دعوت بھی دیں اس کی۔ اپنے تک اس کو محدود نہ رکھیں، اپنے مشاہدات بتائیں، لوگوں کو احادیث سنائیں، کھینچ تان کر لے آئیں، زبردستی لے آئیں اس رستے پر۔ آگے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خود ہی قبول فرما لیں گے، کیونکہ درود ایک مقبول عمل ہے۔ جو اس رستے پر آ جاتا ہے پھر وہ دھتکارا نہیں جاتا، رد نہیں کیا جاتا، ٹھکرایا نہیں جاتا۔ جب ہم محنت کریں گے ذکر رسول پر، درود شریف پڑھیں گے اور اس کو پھیلائیں گے آگے، جب ہم محنت کریں گے اس پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر ہی لیں گے، کیونکہ اللہ پاک بہت غیرت مند ہے اور اس محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی ہے۔ تو آپ ان احادیث کو یاد کر لیں، آپ نے ہی کرنا ہے یہ کام، آپ کے ذمے ہے، آپ کو اس رستے کے لیے منتخب کیا گیا، اب آپ کے ذمے ہے یہ پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، احادیث آپ تک پہنچ چکی ہیں، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہمیں تو حدیث ہی نہیں پتہ، ہمیں تو حدیث ہی نہیں یاد کوئی۔ آپ کو احادیث بتا دی گئی ہیں، سنا دی گئی ہیں، اب آپ کا فرض ہے کہ ان کو لکھ کر یاد کر لیں اور جہاں کہیں دعوت دے رہے ہوں وہاں ایک آدھی حدیث بھی سنا دیں حوالے کے ساتھ۔ دعا کہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔